السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شہنشین بتشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی وہ امیدوار حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا محترم جناب اکبر الدین اویسی صاحب، محترم جناب اختر الایمان صاحب رکن اسمبلی وہ صدر بہار پردیش مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب امتیاز جلیل صاحب صدر مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین وہ رکن پارلیمان اورنگ آباد، محترم جناب آفتاب انجینئر صاحب شریک معتمد بہار مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب رکن اسمبلی و شریک معتمد کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب وارث پٹھان صاحب سابقہ رکن اسمبلی و قومی ترجمان مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب شاکر صاحب صدر جھارکھنڈ مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب سید معین صاحب نائب صدر مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب گاما صاحب جو اتر پردیش سے تشریف لائے ہیں، جناب امین الحسن جعفری صاحب سابقہ رکن قانون ساز کونسل، ریاض الحسن افندی صاحب، رحمت بیگ صاحب رکن قانون ساز کونسل، محسن بلالہ صاحب سابقہ رکن بلدیہ وہ انچارج حلقہ اسمبلی چار مینار، محترم جناب سوامی یادو صاحب امیدوار حلقہ اسمبلی راجندر نگر مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب میر ذوالفقار علی صاحب امیدوار چار مینار مجلس اتحاد المسلمین۔ عزیزان ملت، میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ میں نے ذوالفقار صاحب جو حلقہ اسمبلی چار مینار کے امیدوار ہیں، محترم جناب سوامی یادو جو رکن بلدیہ بھی ہیں اور راجندر نگر کے مجلس کے امیدوار ہیں، اکبر الدین اویسی صاحب ہیں چندرائن گٹا کے مجلس کے امیدوار ہیں، جناب احمد بلالہ صاحب امیدوار ہیں ملک پیٹ سے، ماجد حسین ہیں امیدوار ہیں نامپلی سے، جناب جعفر حسین میرات صاحب جو حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے مجلس کے امیدوار ہیں، اور جناب راشد فراز صاحب جو جبلی ہل سے مجلس کے امیدوار ہیں۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے، جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالی میری آواز کو اپنے فضل اور کرم سے پہنچا رہا ہے، آپ سے اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ تمام لوگ اپنا ایک ایک ووٹ ان 9 مجلس کے امیدوار کے حق میں پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ ان کو تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن میں مجلس کے ایم ایل اے کے طور پر ان کو کامیاب کریے، ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ 30 نومبر کے دن میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ کوتاہی مت کریے، غلطی مت کریے، سستی کے مظاہرے مت کریے، خود اعتمادی کے زیادہ مظاہرے مت کریے، اپنے گھر سے پورے افراد خاندان کو ساتھ لے کر اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ یاد رکھیے، ووٹ ایک امانت ہے اور آپ کو اس امانت کو استعمال کرنا ہے 30 نومبر کے دن مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں۔ حلقہ اسمبلی نامپلی سے ماجد حسین مجلس کے امیدوار ہیں، سابقہ میئر ہیں 3 سال کے، وہاں پر بی جے پی یہ پوری کوشش کر رہی آر ایس ایس کے ساتھ کانگریس کی تائید میں کام ہو رہا ہے۔
تاکہ مجلس کے امیدوار کی کامیابی کو روکا جا سکے۔ اور کانگریس کا امیدوار وہ امیدوار ہے کہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس کو ہمارے خلیل صاحب نے بھی بنایا اور سلمان نے بھی بنایا، جس میں کانگریس کا امیدوار یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کو اتار دوں گا، میں مسجدوں سے اذان کی آواز کو کم کر دوں گا، شریعت کے تعلق سے کہتا ہے وہ 1400 سال پرانا ہے، میں اس کو نہیں مانتا، ٹرپل طلاق کے قانون کی تائید کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں امید کرتا ہوں کہ حلقہ اسمبلی نامپلی کے رائے دہندگان جو غیور ہیں، جن میں دینی حمیت باقی ہے، ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ رہے ہوں گے، مگر کبھی بھی کوئی گناہگار بھی یہ نہیں کہتا کہ مسجد سے آوازیں کم کر دوں گا یا شریعت کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا۔ یہ کانگریس کا امیدوار وہاں پر کہہ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو آپ کو نامپلی میں کہہ رہا ہے کہ آپ جنونی ہیں، آپ کو کہہ رہا ہے کہ جس طرح دنیا میں جھوٹ بولتا ہے کہ دہشت گرد مسجد میں جا کر چھپتے ہیں، اسی طرح یہاں پر نامپلی میں لوگ مسجدوں میں جا کر چھپتے ہیں۔ میری گزارش ہے نامپلی کی عوام سے کہ ایسے شخص کو جو بی جے پی اور آر ایس ایس کی پس پردہ اس کو تائید حاصل ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ ایسے شخص کو جو پورے ماحول کو خراب کرنا چاہتا ہے، اور اکبر الدین اویسی نے اپنی تقریر میں کہا ایک نمونہ کافی ہے، 2 نمونے کی حیدرآباد کو ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جگہ آپ دیکھتے ہیں گوشہ میل کی اسمبلی ہے، گوشہ میل کی اسمبلی میں مجلس کا امیدوار کبھی نہیں تھا، مہاراج گنج تھا نام، 2009 میں گوشہ محل بنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راہل گاندھی اگر نامپلی کو آ سکتے ہیں تو کیا گوشہ محل کو نہیں جا سکتے؟ سوچو، آپ بازار گھاٹ تک آئے، بازار گھاٹ پر آ کر 6 مرتبہ میرا نام لیے، بہت شکریہ راہل گاندھی، معلوم ہو گیا کہ اب خواب میں بھی میں آ رہا ہوں تمہارے، مگر نہ گوشہ محل انہوں گئے، نہ ان کی بہن صاحبہ گئی، نہ آر ایس ایس انا گئے۔ اب بتاؤ کیوں نہیں گئے تم؟ کیا ڈھیل ہوئی تمہاری جو تم گوشہ محل نہیں گئے؟ میرے عزیز دوستو، یہ ان کا اصلی چہرہ ہے۔ نظام آباد میں مجلس نے امیدوار نہیں کھڑا کیا، 16 کارپوریٹر مجلس کے ایک ڈپٹی میئر ہے، ہم اس لیے نہیں کھڑا کیے کہ آر ایس ایس کو شکست دینا، تو کاما ریڈی سے ایک صاحب کو لے جا کر وہاں ڈال دیے، اور ان کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ کاما ریڈی سے بی جے پی جیت جائے۔ کورٹھلا ہے، کورٹھلا میں کانگریس بی جے پی کے لیے کام کر رہی ہے۔ نرمل ہے، کانگریس بی جے پی کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ نرمل میں بی جے پی جیت جائے۔ عادل آباد ٹاؤن ہے، کانگریس کام کر رہی ہے تاکہ عادل آباد میں بی جے پی جیت جائے۔ کریم نگر ٹاؤن ہے، کانگریس کام کر رہی ہے بی جے پی کے لیے تاکہ وہاں سے وہ بنڈی جیت جائے۔ ارے کتنی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں میں۔ مہیشورم ہے، وہاں پر کانگریس کام کر رہی ہے تاکہ بی جے پی جیت جائے۔ میں آپ کو پہلے سے ہی باخبر کر دیا تھا کہ اس اسمبلی کے الیکشن میں تلنگانہ کے بہت سے ایسے اسمبلی سیٹوں پر کانگریس بی جے پی آر ایس ایس مل کر لڑ رہی ہے، کیونکہ کانگریس کا صدر تلنگانہ کا وہ آر ایس ایس سے ہی بڑا پلا بڑا، اور اس میں آر ایس ایس کی وہ سوچ آج بھی زندہ ہے اور کل بھی رہے گی۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پولنگ کے دن خدا را موٹر سائیکل پر نکل کر مت پھرو نوجوانوں، پہلے اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ مجلس کے اراکین اور مجلس کے ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنا ووٹ ڈالیے اور پرامن طریقے سے اپنی پولنگ کو کروائیے، یہ بات بہت ضروری ہے۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ کانگریس کے سابقہ صدر ہیں، یہ بولے ہیں تقریر میں آج بازار گھاٹ پر، مجھے بتایا گیا، ایک جرنلسٹ نے بتایا کہ کے سی آر عثمانیہ یونیورسٹی میں پڑھے
جس کو کانگریس نے بنایا. ارے راہل گاندھی کون ہے تمہارا اسٹینوگرافر؟ عثمان یونیورسٹی تو حضور نظام نے بنائی تھی، تم کہاں پہ بنائے تھے؟ مگر یہ کہہ دیے ہر جگہ جاتے ہیں اسد الدین اویسی کا مجلس کا ذکر خیر ہوتا ہے، مگر کیا آپ نے کبھی راہل گاندھی کی زبان سے سنا ٹرپل طلاق کی مخالفت کرتے ہوئے قانون کی؟ نہیں سنا. کیا آپ نے کبھی سنا راہل گاندھی کی زبان سے کہ مسلمانوں کو آرکشن ریزرویشن ملنا چاہیے ان کی سماجی اور تعلیمی پسماندگی کی بنیاد پر؟ نہیں. کیا آپ نے کبھی سنا راہل گاندھی کو کہ ماب لنچنگ ہوئی تو انہوں نے اس کی مذمت کی؟ نہیں بولے کبھی. کیا آپ نے سنا کہ ہمارے ملک کی ریاست جموں کشمیر ہے، سب سے زیادہ مسلم اقلیت کی آبادی ہے، نریندر مودی کی سرکار نے غیر قانونی طریقے سے آرٹیکل 370 کو نکال دیا، جموں کو علیحدہ کر دیا، کشمیر کو علیحدہ کر دیا، لداخ کو علیحدہ کر دیا؟ کیا راہل گاندھی بولے؟ نہیں بولتے ہیں. میرے بھائی یہ اس لیے نہیں بولتے ان چیزوں پر کیونکہ اندر دل میں ابھی بھی ہندوتوا کی وہ آئیڈیالوجی زندہ ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے محبت کی دکان، محبت کی دکان. ارے کون سی محبت کی دکان تمہارے پاس ہے؟ تمہارا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمان ہو، دلت ہو، سیاسی طور پر ان کی لیڈرشپ نہ بنے. ارے امتیاز جلیل اور اورنگ آباد کی عوام کو لاکھوں سلام، 19 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو ہرایا اور مجلس وہاں سے کامیاب ہوئی. بہار میں اختر الایمان کی قیادت میں 5 MLA جیتے تو 4 کو راہل گاندھی خرید لیے. راہل گاندھی خرید و فروخت تو تم کر رہے ہو، میں بڑا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں. راہل تمہارا اور مودی 24 میں جو الیکشن ہوگا ہم بتائیں گے تم کو سیاست کیا ہوتی ہے اور کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے. آج آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ارے راہل گاندھی ان 4 چیزوں پر تو کچھ بولو. کچھ نہیں بولیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم ہیں، 130 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہے، مگر مہیشورم میں ایک آئی ٹی ٹاور جس کی منظوری اکبر الدین اویسی نے حکومت سے لی تھی، چیف منسٹر سے لی تھی، وزیر اعظم کو تکلیف ہو گئی اور کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ؟ کیا بابا صاحب امبیڈکر کے لکھے ہوئے سمویدھان میں ہے؟ مودی جی پڑھے تو معلوم ہوتا نا آپ کو. آپ پڑھتے نہیں کچھ بھی. بھارت کی آئین میں اس کا پریامبل ہے، وہ بات کرتا ہے لبرٹی کی، ایکوالٹی کی، جسٹس کی، فریٹرنیٹی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کب تک ہم صرف نوکری کو تلاش کریں گے؟ اگر آئی ٹی ٹاور بنے گا تو ہمارے بچے، دلتوں کے بچے، ہندو کے بچے وہاں پر اپنے سٹارٹ اپس کھولیں گے، سافٹ ویئر کی کمپنی کھولیں گے، نوکریاں دیں گے وہ لوگ. اگر بزنس شروع کرنا ہے کون سا بینک لون دیتا ہے؟ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے. مگر مودی جی کو یہ پسند نہیں آیا. حیدرآباد میں اترتے کی بولے یہ غلط ہوا ہے. ارے ملک پیٹ میں مجلس نے 1100 کروڑ کی لاگت کا آئی ٹی ٹاور بن رہا ہے. کیا وہاں کے نوجوانوں کو فائدہ نہیں ہوگا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ملک پیٹ میں یہی کوشش کر رہی ہے، کانگریس یہی کوشش کر رہی ہے کہ بی جے پی ملک پیٹ جیت جائے اور احمد بلالہ کی کامیابی کو روکا جائے. مگر مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی لاکھ کوشش کر لے، نام پلی سے ماجد انشاءاللہ تعالی ایم ایل اے بنے گا اور نام پلی کی مسجدوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں جو پہلے سے آتی تھی وہ آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. بھارت کی آئین میں فریڈم آف ریلیجن ایک بنیادی حق ہے. تم شریعت پہ بات کر رہے ہو، انشاءاللہ تعالی یہ جو بات کر رہا ہے تجھے شرمندگی ہوگی، تجھے شکست ہوگی اور تو اپنا شکست کا تیرے الفاظ کا خمیازہ نام پلی کی عوام 30 دسمبر کے دن تم کو دے گی. یاقوت پورا ہے، یاقوت پورا میں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. ارے بھائی صاحب تم کہاں ہیں، کدھر ہے، کون سی دنیا میں ہے؟ تم اپنے گھر کے 2 بلدیہ کی سیٹ کو نہیں بچا سکے، تم یاقوت پورے میں آ کے آنکھیں دکھا رہے ہو. اپنے گھر کے 2 بلدیہ کے سیٹ کو نہیں بچا سکے.
ارے تمہارے مرحوم والد کو اکبر الدین اویسی نے الیکشن میں ہرا دیا تھا، اب آپ آ رہے ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا نمبر تیسرا ہوگا، 3rd نمبر پہ آئیں گے، دیکھنا آپ 3rd نمبر پر آئیں گے، اور آپ کاروان میں کوثر محی الدین ہے، انشاءاللہ تعالی کوثر محی الدین کی کامیابی، ہمارے 7 MLA تھے، 7 جیتیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے MLA۔ راجندر نگر جبلی ہل ہے، انشاءاللہ تعالی کیپٹن ابھی آؤٹ ہو چکے ہیں بیٹسمین وہاں پر، مجلس کی بالنگ ایسی تیز چل رہی وہاں پر کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، کئی مرتبہ بولڈ بھی ہو چکے ہیں، کئی مرتبہ سٹمپ بھی ان کو ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اور تھوڑی محنت اگر راجندر نگر میں اور جبلی ہلز میں کی جائے گی تو سوامی یادو ہمارا بھائی راجندر نگر کا MLA منتخب ہوگا، راشد فراز بھی انشاءاللہ تعالی جبلی ہلز سے MLA منتخب ہوگا۔ جبلی ہلز میں مقابلہ اب ہو رہا ہے صرف مجلس اور BRS میں، راجندر نگر میں بھی مقابلہ ہو رہا ہے سوامی یادو میں اور موجودہ MLA میں، اور دونوں جگہ پر موجودہ MLA ناکام ثابت ہوئے ہیں، کچھ کام نہیں کر سکے۔ مجھے یہاں پر ہمارے جو ٹیلر ایسوسی ایشن کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ڈبل بیڈ روم چاہیے، سوئنگ مشین چاہیے، اقلیتی اور بیکورڈ کلاس کارپوریشن سے لون بھی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو ٹیلر ایسوسی ایشن کے لوگوں نے ہم سے گزارش کی ہے، الیکشن کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ افواہیں بہت گشت کریں گی، مگر ایک بات یاد رکھو، زمین آپ کی ہے، یہ زمین آپ کی ہے، اور جو لوگ ہوا میں بات کر رہے وہ ہوا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو زمین پہ پکڑ ہماری تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ 3 تاریخ کو سب کو معلوم ہو جائے گا، جو بڑے بڑے خوشیاں منا رہے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ مجلس نے جو تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن کے سلسلے میں جو سیاسی حکمت عملی کو اختیار کیا، جو سیاسی فیصلہ لیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی لاز رکھ لے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی لاز رکھ لے گا۔ اور یاد رکھیے، کانگریس ہو یا BJP ہو، یہ دونوں کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی صفوں سے کوئی قیادت رہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ لیڈر بنے۔ امتیاز جلیل سے اختر علی ایمان سے کیا دشمنی ہے؟ کیا امتیاز جلیل یا اختر علی ایمان نے کچھ ان کا لیا ہے؟ اسد الدین اویسی کی گاڑی پر گولیاں کیوں چلائی گئیں؟ کیونکہ ہم بھارت کے کونے کونے میں جا کر عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ اپنی بناؤ، قائد بنو، ووٹ دینے والے مت بنو، ووٹ لینے والے بنو۔ تو نہ مودی کو پسند، نہ راہل کو یہ بات پسند، اور راہل گاندھی اور مودی مل کر ارے چناؤ 119 پر ہو رہا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ شیروانی سے پریشان ہے، مجلس سے پریشان ہے، اور مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے مودی 3 دن گزارے حیدرآباد میں۔ مودی جی کیسا دکھا حیدرآباد آپ کو؟ بہت خوبصورت شہر ہے مودی جی، یہ ہم نے اس کو آپ سے اور راہل سے بچا کے رکھا ہے، اس شہر کو ہم نے مودی اور راہل سے بچا کے رکھا ہے، اس ریاست کی طاقت کو ہم نے مودی اور راہل کے ناپاک عزائم سے اس کو بچا کے رکھا ہے۔ تو تلنگانہ کی عوام اس بات کو نوٹس لیں اور ایک اچھا فیصلہ لیں۔ 3 دن مودی حیدرآباد میں گزارے، 3-4 دن شاید راہل بھی یہیں گزارے، اچھا ہے حیدرآباد کو آؤ۔ یہاں پر راہل جی خلوت میں حکیم صاحب ہے، کیا نام ہے ان کا؟ انتقال ہو گیا، مرحوم کا انتقال ہو گیا، 50 سال کے ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور صحت دے، مگر میرے پیچھے پڑ گئے آپ۔ دیکھیے یاد رکھیے، ہم سالار کے پیروں کے پاس بیٹھ کے سیاست سیکھے، اور سالار نے کئی چیزیں سکھائی، اس میں ایک چیز سالار نے بتائی کہ کبھی کسی کا قرضہ باقی نہیں رکھنا۔ راہل گاندھی تم 50 سال کے ہو چکے ہو، میں ماشاءاللہ شادی شدہ بھی ہوں، ماشاءاللہ اولاد بھی ہے، اب آپ بتاؤ آپ کا کیا کرنا؟ اب بولتے یار
ارے میرے بھائی 50 سال کے بعد تو یار کی یاد آئیں گی نا، تو آپ کچھ کر لو انتظام، کچھ کر لو انتظام۔ ارے یہ کیا کر رہا آپ کا آر ایس ایس سننا، کچھ تو کرا دے پیارے، کچھ تو فائدہ کرا دے، مگر ہم پہ الزام لگا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ الزام کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف الزام لگا رہے۔ ارے 60 سال سے مجلس پر الزام لگ رہا، مگر لاکھوں سلام آپ پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضل اور کرم کیا اور اللہ نے ہم کو کامیاب اور کامران کیا۔ الزامات لگتے رہیں گے میرے بھائی، جو سچائی کے راستے پر جدوجہد کر رہا ہے تو الزام تو لگے گا، جتنے الزام لگیں گے اتنی شدت سے ہم مقابلہ کرتے رہیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آر ایس ایس بی جے پی متحد ہو کر مجلس کے خلاف آ رہی ہے، آپ تمام سے اپیل ہے کہ اور اپنے اتحاد کو مضبوط کریے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں سرزمین حیدرآباد کو پاک اور صاف رکھے۔ اللہ یہاں سے فسطائی طاقتوں کو، یہاں سے فرقہ پرست طاقتوں کو اللہ اپنے فضل اور کرم سے کانگریس، بی جے پی، آر ایس ایس، راہل اور مودی کو ایک عبرتناک شکست سے نواز دے۔ یا اللہ گوشہ محل سے جس نے بکواس بکی، اللہ اس کو شکست دے دے، مجلس کو سرخرو کر دے، مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کر دے۔ تجھے واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک ربی امی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔